ہلنا بند کرو۔ وہ جو اس کی دھڑکنوں کے ساتھ مصروف سا لگا تھا، اس کے ہلنے پر سخت لہجے میں بولا، تم ایسا اچانک ٹھٹک کرو گی؟ اچانک بالکل ایک سیکنڈ کے لیے اس کا وہ بچکانا اور معصومیت سے لبریز لہجہ مائزہ کو کسی مضبوط شخص کا سنجیدہ لہجہ لگا تھا۔ اس کی سخت گمبھیر آواز پہ مائزہ کا پورا وجود جہاں تھا وہیں جم گیا تھا۔ باران کی آنکھیں یکدم خوفناک حد تک گہری اور سلگتی ہوئی ہونے لگی تھی، جو کسی پاگل کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ مائسا اس غیر متوقع تبدیلی کو سمجھ پاتی، باران نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر بیڈ کے اوپر کی طرف پن کر دی، اور اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار مائسا کی ان گلابی تیز دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں پہ مسلط جماتا اس کے منہ سے معنی خیز آوازیں نکلوانے لگا۔ نہ، نہیں باران، پلیز۔ وہ سسکتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی سخت ترین مزاحمت کر رہی تھی، مگر مقابل دیوانہ وار اپنے لمس میں شدت لاتا اس کو سسکیاں بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے پورے وجود میں سرپار گھٹ رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ لپٹا اس کو مدہوش کرنے لگا۔ اس کی گرفت کسی بھی بچے کی طرح نرم نہیں تھی، بلکہ ایک شدت لیے ہوئے تھی، ایک مردانہ شدت، جو ایک مرد کی شدت ہوتی، وہ شدت۔ مائسا آنکھیں موندے سسک کر اس سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک پاگل شخص اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لے کر اس پہ حق جما رہا تھا، جب اچانک عروسی کمرہ گلاب کے پھولوں کی مہک اور سندل کی دھونی سے معطر تھا، مگر مائسا کے لیے وہ بند کمرہ کسی دوزخ سے کم نہ تھا۔ اس کے جسم پر بھاری لہنگا، ماتھے پر جھومر اور آنکھوں میں پھیلا کاجل اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن ہونا چاہیے تھا، مگر قسمت نے اسے ایک بھیانک خواب میں بدل دیا تھا۔ جس شخص سے اس کی شادی طے پائی تھی، وہ عین وقت پر رشتہ توڑ کر اس کے خاندان کو لوگوں کے سامنے رسوا کر گیا تھا۔ باپ کی عزت اور خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے جلد بازی میں اس کا نکاح یوسف زئی خاندان کے اکلوتے وارث باران سے کر دیا گیا تھا، جس کے بارے میں پورا شہر جانتا تھا کہ ایک حادثے کے بعد وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ وہ 6 فٹ 2 انچ قد کا وجیح نوجوان، چوڑے شانوں اور تراشیدہ نگوش کے باعث کسی ماڈل کا گمان لگتا تھا، مگر کہا جاتا تھا کہ اس کی ذہنی عمر محض ایک بچے جتنی رہ گئی ہے۔ مائسا بیٹھ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے رو رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو نظر باران پر جا ٹھہری، جو پورے اعتماد کے ساتھ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ شیروانی کے چند بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے گھنے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت کے ساتھ گہرائی بھی تھی، جو مائسا کو بے وجہ بے چین کر رہی تھی۔ وہ اس قدر وجیح اور پرکشش دکھائی دیتا تھا کہ پہلی نظر میں کوئی یقین نہ کرتا کہ اس کے بارے میں شہر بھر میں ایسی باتیں مشہور ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو مائسا بے اختیار بیٹھ کے ہیڈ بورڈ سے جا لگی۔ تم کون ہو؟ اتنی لال لال کیوں ہو؟ باران نے بچوں جیسی حرکت اور دلچسپی سے پوچھا۔ اس کا انداز اتنا معصوم تھا کہ مائزہ فوراً سمجھ گئی کہ یہی اس کا شوہر ہے۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ مائزہ نے لرزتی آواز میں اپنی چادر مزید مضبوطی سے لپٹتے ہوئے کہا۔ باران نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور بے فکری سے بیڈ پر چڑھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کے اچانک اتنا قریب آنے پر مائسا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس کے وجود سے پرفیوم اور سگار کی ملی جلی مہک آ رہی تھی، جس نے مائسا کو مزید الجھا دیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جس شخص کو سب ذہنی مریض کہتے ہیں، اس کی شخصیت میں یہ عجیب وقار اور کشش کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ اپنی قسمت پر افسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہونے لگیں، مگر اگلے ہی لمحے باران نے بے سمجھی میں اس کی اوڑھی ہوئی چادر کھینچ دی۔ مائسا بری طرح گھبرا گئی اور فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ باران حیرت اور تجسس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مائزہ غصے اور پریشانی سے بولی، مگر باران اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اپنی بات منوانا چاہتا تھا اور اس کی ہر مزاحمت اسے مزید الجھا رہی تھی۔ مائزہ مسلسل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن باران کی جسمانی طاقت اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ بار بار اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ باران اپنی ضد میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر دکھائی دے رہا تھا۔ اسی کشمکش کے دوران اچانک باران کا لہجہ بدل گیا۔ ہلنا بند کرو۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور سنجیدہ تھی۔
माइज़ा एकदम साकित हो गई। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने खड़ा शख्स वो ही मासूम और बेखबर बारान नहीं, बल्कि कोई बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हो। सिर्फ एक लम्हे के लिए बारान का वो मासूम और बचकाना अंदाज गायब हुआ और उसकी जगह एक ऐसी संजीदगी ने ले ली जिसने मायसा के रोंगटे खड़े कर दिए। हिलना बंद करो। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मायसा जहां थी वहीं साकित रहेगी। उसने खौफजदा नजरों से बारान को देखा तो उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी गहराई और खतरनाक चमक महसूस हुई। ऐसी चमक जो किसी बेखबर या जहनी तौर पर कमजोर शख्स की नहीं हो सकती थी। मायसा भी इस अचानक तब्दीली को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि बारान ने उसे मजबूती से थाम लिया। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सा एतमाद और ताकत थी जिसने मायसा के दिल में खौफ की एक नई लहर दौड़ा दी थी। वो मुसलसल खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी बेबसी बढ़ती ही जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ऐसे शख्स के सामने खड़ी हो जिसे वो अब तक जान ही ना सकी हो। चंद लम्हों बाद बारान अचानक खामोश हो गया और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मायसा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो शदीद ज़हनी दबाव के बाहिस निडाल हो चुकी थी। बारान एक कदम पीछे हटा तो उसके चेहरे पर वो मानूस मासूमियत कहीं दिखाई न दी। अब उसकी नजरें सर्द पुरसकून और हर दर्जा पुरस्रार थी। उसने खामोशी से मायसा को देखा जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर कमरे की बालकोनी की तरफ बढ़ गया। मायसा कंबल में खुद को समेटे कांपती रही। उसके जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या बारान वाकई ही वही शख्स है जिसे सब पागल समझते हैं, या उस चेहरे के पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है। इन्हीं उलझी हुई सोचों के दरमियान न जाने कब उसकी आंख लग गई। दूसरी जानिब बारान बालकोनी में खड़ा रात के अंधेरे को घूर रहा था। उसकी आंखों में सुलगती हुई नफरत और बरसों का दबा हुआ इंतकाम साफ झलक रहा था। लोग समझते हैं बारान खान यूसुफ से ही खत्म हो चुका है। उसके लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी, मगर असल खेल से तो अभी सब बेखबर हैं। उसकी नज़रें रात के स्याह पर्दे से कहीं दूर चम गई थीं और इस लम्हे वो किसी शिकस्त खोरदा इंसान से ज़्यादा एक ऐसे शिकारी की मानित लग रहा था जो अपने वक्त के इंतजार में खामोश खड़ा हो। सुबह की सुनहरी धूप जब सागवान की ऊंची खिड़कियों पर पड़ी, रेशमी पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो मायसा की बोझल पलकें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। उसका पूरा जिस्म थकन और जहनी दबाव से बोझल महसूस हो रहा था। रात के परेशान कुन वाकयात की धुंधली यादें जैसे ही उसके जहन में उभरी, वो चौंक कर उठ बैठी। बिखरा हुआ बिस्तर और मुरझाए हुए गुलाब के पत्ते गुजरे हुए लम्हों की खामोश गवाही दे रहे थे। उसने फौरन खुद को संभालते हुए अपने लिबास को दुरुस्त किया और बेचैनी से कमरे में निगाह दौड़ाई। बारान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ उसकी गैर मौजूदगी ने उसे वक्ती सुकून दिया, तो दूसरी तरफ दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी जाग उठी। अगर वो पूरी रात कमरे में नहीं था, तो आखिर गया कहाँ था? इन्हीं सवालों में उलझी वो आहिस्ता आहिस्ता बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। ठंडे पानी के चंद छींटे चेहरे पर मारने के बाद उसके दिल की घबराहट कुछ कम हुई थी, मगर जहन में उठने वाले सवालात अब भी वैसे ही मौजूद थे। वो भी आईने के सामने खड़ी अपने बिखरे बाल समेट रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और बारान अंदर दाखिल हुआ। आज उसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके हाथ में मिट्टी से भरा एक बड़ा सा बर्तन था, जबकि चेहरे पर चॉकलेट के निशान लगे हुए थे। अपने लंबे कदोकामत के बावजूद वो बिल्कुल एक नन्हे बच्चे की तरह पाँव घसीटता हुआ अंदर आया और मायसा को देखते ही खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ा। परी उठ गई, परी उठ गई। वो तालियां बजाते हुए बेड के गिर्द चक्कर लगाने लगा। मायसा हैरत और उलझन से उसे देखती रह गई। ये शख्स आखिर था कौन? हर लम्हे उसका अंदाज, उसकी शख्सियत और उसका रवैया क्यों बदल जाता था? देखो मैं मिट्टी लाया हूँ, हम घर बनाएंगे, बारान ने बच्चों जैसी खुशी से उछलते हुए कहा। मायसा ने नागवारी से उससे घूरा। रात को उसके लहजे में जो गैर मामूली सख्ती और संजीदगी महसूस हुई थी, अब उसे अपना वहम लगने लगी थी। इस वक्त बारान वाकई एक जिद्दी और मासूम बच्चे जैसा दिखाई दे रहा था। दिल में दबी हुई चंचलाहट एक बार फिर सर उठाने लगी। 1 मिनट में ये सारा सामान बाहर फेंको, वरना अच्छा नहीं होगा, वह सख्त लहजे में बोली। बारान ने फौरन घबराहट का इजहार करते हुए 2 कदम पीछे हटाए। उसे यूं सहमता देखकर मायसा के दिल में एक अजीब सी तस्कीन उभरी। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उस पर
اس کی بات کا اثر ہو سکتا ہے۔ پھینک رہے ہو یا نہیں؟ اس نے مزید سختی سے پوچھا۔ باران نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے اسے ایسے دیکھا جیسے ابھی رونے والا ہو۔ تم گندی ہو، وہ بچوں جیسی شکایت بھرنے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر مائزہ کا چہرہ غصے اور جھیم کے ملے جلے احساس سے سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو، اس نے فوراً جھڑک دیا۔ باران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مائزہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے برتن چھین لیا اور اگلے ہی لمحے پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ اپنا منہ بند کرو بدتمیز انسان، اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مائزہ غصے سے چلائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود مٹی کا برتن زمین سے دے مارا۔ برتن ٹوٹنے پر اس نے بھری ہوئی ساری مٹی قالین پر بکھر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر باران ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں خاموشی سے قالین پر پھیلی مٹی پر جم گئیں۔ مائزہ کو یقین تھا کہ وہ اب کسی ضدی بچے کی طرح شور مچائے گا یا رونے لگے گا، مگر اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ باران نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے سے معصومیت اور بچکانہ پن یکسر غائب ہو چکا تھا۔ اس کی گہری نظریں سلگتے ہوئے انگاروں کی مانند مائرہ کے چہرے پر آ ٹھہری۔ پھر وہ نہایت پر اعتماد اور سنجیدہ انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس اچانک تبدیلی نے مائزہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی ایک ساتھ چھلک رہے تھے۔ باران کا انداز ایک بار پھر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو سنبھال کر رکھا کرو۔ اس کی گہری اور باروب آواز کمرے میں گونجی تو مائسہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ مائسہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باران نے اچانک اس کا راستہ روک لیا۔ مائزہ کی نظریں خوفزدہ انداز میں اس کے چہرے پر جم گئی۔ تم تم پاگل نہیں ہو؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں بے پناہ حیرت شامل تھی۔ اس سوال پر باران کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ اگر میں پاگل نہ ہوتا تو تمہارے باپ اور چچا تمہارا نکاح مجھ سے کیسے کرتے؟ اور دانیال تمہیں عین بارات کے والے دن کیوں چھوڑ جاتا؟ اس کے صاف اور پر اعتماد لہجے نے معائزہ کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس کی سانس جیسے رک گئی۔ دماغ ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گیا۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باران آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ تمہارے باپ اور چچا مجھے پاگل سمجھ کر راستے سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ ان کی ہونہار بیٹی یعنی تم میری موت کے بعد میری جائیداد کی وارث بن سکو۔ باران نے سرد ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی تلخی اور بے رحمی تھی کہ مائزہ ساکت رہ گئی۔ تمہارے خاندان نے میرے خلاف ایک کھیل کھیلا تھا، مگر ان کی بدقسمتی یہ رہی کہ میں بچ گیا۔ دنیا کی نظروں میں پاگل بن گیا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا دبا ہوا غصہ اور انتقام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اور تم؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر گہری نگاہوں سے مائسہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اس حویلی میں صرف میری بیوی بن کر نہیں آئی، تم اپنے باپ کا مہرہ بن کر یہاں آئی ہو مائسہ۔ ذرا سوچو، کوئی باپ آخر اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کیوں کرے گا جسے پوری دنیا نیم پاگل سمجھتی ہو؟ باران کی آواز میں عجیب سی تلخی اور تھکن گھلی ہوئی تھی۔ تم اس حویلی میں آ تو گئی ہو، لیکن یہاں کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ ہر شخص میرے خون کا پیاسا ہے، ہر چہرے کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اگلی سانس کب اور کہاں میری آخری سانس ثابت ہو جائے۔ اسی لیے تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں۔ اگر اس جنگ میں مارا گیا تو کم از کم ایک شخص ایسا ہو جو میری بے گناہی کی گواہی دے سکے۔ آخری جملے پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر مائسہ اس وقت اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ باران کی باتیں اس کے دل و دماغ کو بری طرح جھنجھوڑ چکی تھی۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ اگر وہ واقعی پاگل نہ تھا تو پھر اس کے والد اور چچا نے اتنی آسانی سے اس کا نکاح اس سے کیوں کر دیا؟ سوالات کی ایک لمبی قطار اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اب تک جو کچھ وہ سچ سمجھتی آئی تھی وہ سب جھوٹ کا ایک جال تھا۔ باران خاموشی سے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو دیکھتا رہا۔ مائزہ کے چہرے کی رنگت بار بار بدل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف چلک رہی تھی۔ وہ بھی انہی الجھنوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کے باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی تھیں، ساتھ ہی باران کی دادی اور یوسف سے خاندان کے بڑے چچا کی بلند آوازیں راہداری میں گونجنے لگی۔
दोनों तेजी से इसी कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। एक लम्हे में बारान के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसकी आंखों में फिर वही पुरस्रार चमक लौट आई और मायसा का दिल अनजाने खौफ से धड़क उठा, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि इस हवेली में कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिखाई देता था। बारान ने एक झटके से खुद को मायसा से दूर किया और अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर दोबारा वही मासूम और बचकाना तासुरात लौट आए जो उसकी पहचान बन चुके थे। यूं लग रहा था जैसे चंद सेकंड पहले होने वाली गुफ्तगू कभी हुई ही ना हो। वो खामोशी से फर्श पर बैठ गया और बिखरी हुई मिट्टी से खेलने लगा, जबकि मायसा हैरत और बेयकीनी के आलम में अपनी जगह साकित खड़ी रह गई। उसकी सांसें अब भी बेतरतीब थीं और जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर बारान का असल चेहरा कौन सा है। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा जोर से खुला और रहमान साहब धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुए। उनकी नजरें फौरन मायसा पर जा ठहरी, जो बेड के करीब खड़ी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ मेरे बच्चे? ये पागल तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? उन्होंने बज़ाहिर शफ़क़त भरे मगर अजीब हद तक मसनूई लहजे में पूछा। उनके अल्फाज सुनकर मायसा के दिल में एक अनजाना खौफ जाग उठा। न जाने क्यों आज पहली बार उसे उनकी मोहब्बत में बनावट महसूस हुई। शायद ये बारान की बातों का असर था या फिर उसकी आंखें अब कुछ नए सच देखने लगी थी। उसने एक नज़र फर्श पर बैठे बारान पर डाली। वो सर झुकाए मिट्टी से खेलने का ढोंग कर रहा था, मगर उसकी उंगलियों की सख्त गिरफ्त और जबड़े का तनाव बहुत कुछ बयान कर रहा था। माइज़ा को अचानक एहसास हुआ कि इस हवेली में कोई खतरनाक खेल जारी है और वह अनजाने में उस खेल का हिस्सा बन चुकी है। रहमान साहब की गहरी नजरें मुसलसल उसके चेहरे का जायजा ले रही थी, जैसे वो उसके तासुरात से कोई राज खोजना चाहते हों। माइसा का दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से नजरें झुका ली। नहीं चचा जान, ये तो अपनी ही धुन में मगन है। उसने बामुश्किल अपनी आवाज को मामूल पर रखते हुए जवाब दिया। ये झूठ उसके लबों से बेख्तियार निकला था। शायद बारान के इंकशाफात ने उसके जहन में इतनी उलझन पैदा कर दी थी कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। ठीक है, अगर कोई मसला हो तो फौरन मुझे बताना। आखिर उस पागिल का इलाज भी तो हम ही करवा रहे हैं। रहमान साहब ने मायने खेज अंदाज में बारान की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मायसा अब नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। चंद लम्हों बाद वो मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक बार फिर भारी खामोशी उतर आई। मायसा खामोश खड़ी थी, जबकि फर्श पर बैठा बारान अब भी बच्चे बनने का ड्रामा कर रहा था। मगर अब मायसा जान चुकी थी कि उस खामोशी के पीछे कई राज दफन है और उन राजों की कीमत शायद किसी की जान भी हो सकती है। मायजा ने झटके से मुड़कर बारान को देखा, जो अब रिलैक्स होकर बैठ चुका था, जबकि उसकी शौक निगाहें मुसलसल उसी पर जमी हुई थी। अब बताओ मुझे, तुम ये घटिया नाटक क्यों कर रहे हो? अगर तुम पागल नहीं हो तो सबके सामने ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो? वो गुस्से और सस्पेंस से पागल होती हुई उसके करीब बढ़ी। उसे उस खेल की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो उससे सवाल तो कर रही थी मगर बारान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। वो यकदम उठा और मायजा के बिल्कुल करीब से गुजरता हुआ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके चलने के अंदाज में दोबारा वही शाहाना रौब आ चुका था, जो किसी पागल शख्स का नहीं हो सकता था। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे और सख्त लहजे में कहा, इस हवेली की दीवारों के भी कान है मायसा। अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझसे दूर रहा करो। यहाँ हर वो शख्स तुम्हारा दुश्मन है जो बज़ाहिर तुम्हारा हमदर्द बन रहा है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह गया था। लेकिन तुमने मेरे कज़न दानियाल का नाम क्यों लिया था? वो बारात लेकर क्यों नहीं आया? मायसा ने तड़प कर पूछा। उसकी तरफ भरी आवाज सुनते ही बारान झटके से उसकी तरफ मुड़ा। उसके मुंह से किसी और का नाम सुनकर उसकी आंखें सुलग उठी थी। अचानक उसकी गहरी और सुलगती हुई निगाहें मायसा के रेशमी ब्लाउज के उन हुक्स पर जा ठहरी, जो रात उसकी अपनी ही वहशियाना गिरफ्त के बायस टूट चुके थे और जहां अब भी मायसा की गोरी रंगत पर उसकी उंगलियों के सुर्ख निशान वासिया थे। बारान के लबों पर एक तारीक मगर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और मायसा को दीवार के साथ लगा दिया। उसका भारी और गर्म वजूद मायसा के नाजुक जिस्म को दीवार के साथ दबोचे हुए था। कुछ सवालों के जवाब खुद ढूंढे जाते हैं बेगम साहिबा। बारान ने अपना चेहरा मायसा की गर्दन के करीब झुकाते हुए वहां अपना गर्म लम्स छोड़ा
اور اپنی داڑھی کی ہلکی سی رگڑ سے اس کے منہ سے نکلنے والے نام کا بدلہ لیا تو وہ سسک کر رہ گئی، اپنی گردن پر مقابل کی گرم سانسیں محسوس کرتے ہوئے مائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باران کے ہاتھ نے اس کی پتلی کمر کو اس قدر سختی سے جکڑا تھا کہ مائزہ کے لبوں سے ایک دھیمی سی سسکی نکل گئی۔ تم مجھے سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس کے لہجے میں الجھن ہی الجھن تھی۔ باران صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اگر سب کچھ میں بتا دیا تو اس خطرناک کھیل کا مزہ خراب ہو جائے گا میری جانا، وہ گھمبیر لہجے میں بولا اور اسے خاموش کر دیا۔ اس لمحے باران کو محسوس ہوا جیسے باہر کوئی موجود ہو۔ اس کی عقابی نگاہیں فوراً کھڑکی کے پار پھیلے اندھیرے کا جائزہ لینے لگی، مگر وہاں صرف تاریکی اور درختوں کے سائے تھے۔ مائزہ ہانپتی ہوئی اپنے کپڑے درست کرنے لگی، جبکہ اس کا دل ایک نئے خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس حویلی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو باران پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس کے اس پاگل پن کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ مائزہ بیڈ پر لیٹی جاگ رہی تھی، جبکہ باران صوفے پر چادر اوڑے سو رہا تھا۔ یہ شاید سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ یہ اصول بھی آج دوپہر مائزہ نے ہی بنایا تھا، جسے ماننے میں باران کو خاصی دشواری ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک سچائی سامنے نہیں آ جاتی وہ اس کے اس طرح قریب نہیں آئے گا جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، اور آخرکار باران کو اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ مائزہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کی بالکونی کی جانب سے ایک دھیمی سی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سہم کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکونی کی طرف دیکھا، جس کا دروازہ اس نے خود ہی کھولا چھوڑا تھا۔ دروازہ آہستہ سے ہلا اور وہاں ایک کالی شال میں لپٹی عورت کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی خنجر تھا اور وہ دبے قدموں باران کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مائزہ کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ وہ سایہ اب باران کے بالکل سرہانے پہنچ چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر خوف نے اس کی زبان اور جسم دونوں کو جکڑ لیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس عورت کو پہچانتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور چیخ پڑی۔ اس کے چیخ نے باران کی آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ اسی لمحے عورت کا ہاتھ خنجر سمیت بلند ہوا، مگر باران بر وقت اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ مائزہ نے فوراً اٹھ کر لائٹ آن کی، جبکہ باران نے پوری قوت سے خنجر پکڑ کر اس کے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کا شک درست نکلا تھا۔ وہ واقعی ایک عورت تھی، حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ، جو شاید کسی کے ہاتھوں بک چکی تھی۔ بوا آپ؟ باران کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اپنے صاحب کو ان نگاہوں سے خود کو دیکھتے پا کر وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے صاحب، ان کا دل آپ کو زہر دینے سے نہیں بھرا تو مجھے یہ سب۔ وہ بھی کچھ بتانے ہی والی تھی کہ اگلے ہی پل بالکونی کی جانب سے آنے والی ایک گولی نے اس کے ماتھے کو چیٹ ڈالا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ مائزہ کی چیخ بے اختیار نکلی، جبکہ بوا کا وجود ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکا تھا۔ خون کا ایک تیز فوارہ اس کے ماتھے سے پھوٹا اور فرش کو سرخ کرتا چلا گیا۔ مائزہ یکا یک دوڑ کر باران کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا دل بری طرح دہل چکا تھا، جبکہ باران سوچتی ہوئی نگاہوں سے بوا کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قہر اترتا جا رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے اصل روپ میں واپس آ رہا تھا۔ لگتا تھا دشمن اب خون خرابے پر اتر آئے تھے، اور اگر وہ واقعی یہی چاہتے تھے تو شاید اب وقت آ گیا تھا کہ انہیں بھی انہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ حویلی کا ڈرائنگ روم کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بختوں کی لاش راتوں رات غائب کر دی گئی تھی، مگر اس خونی رات کے نقوش اب بھی مائزہ کے ذہن پر سب تھے اور مٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ریمان صاحب صبح ہوتے ہی پورے گھر کو اپنے نرخے میں لیے ہوئے تھے اور ان کی شاطر نظریں مسلسل مائزہ کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رات جو کچھ بھی ہوا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بختوں پاگل ہو چکی تھی، یا پھر انہوں نے چائے کا کپ ہلاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، یا پھر اسے باہر سے کسی نے بھیجا تھا۔ تمہارے باپ اور کزن دانیال کا تو اس واقعے کے بعد سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ دونوں شہر سے بالکل غائب ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب تمہارے باپ اور میرے بیٹے نے مل کر کیا ہو؟ ان کا لہجہ حد درجہ پر اسرار تھا۔ دوسری جانب ان کے سرد رویے پر مائزہ نے اپنے کامتے ہاتھوں سے چادر کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ رات کا وہ وحشیانہ حملہ اور بختوں کا بہتا ہوا خون اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی چچا جان، بابا اور دانیال ایسا کیوں کریں گے؟ اور دانیال، وہ تو میری شادی کے دن بھاگ گیا تھا نا؟
اب وہ میرے شوہر کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اس کے لہجے میں معصومیت کے ساتھ ساتھ شک کی ہلکی سی جھلک بھی موجود تھی۔ رحمان صاحب ایک لمحے کو گڑبڑا گئے، کیونکہ وہ دوبارہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ تمہارے شوہر کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کندھے اچکائے، وہ سرد لہجے میں جواب دیا۔ تو مائسا مزید الجھن میں پڑ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ وہ مزید کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ اسی لمحے باران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک گھوڑا تھا، جسے وہ فرش پر گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا۔ وہ بچوں کی طرح ہنستا ہوا سیدھا مائسا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی وہ بیٹھا اس کے چوڑے شانے مائزہ کے وجود سے ٹکرائے اور اس کے لمس پر مائزہ کے بدن میں ایک ہلکی سی جھڑجھڑی دوڑ گئی۔ اس کی اس کیفیت پر باران نے انتہائی معصومیت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپا تیکھا جلال صرف مائزہ ہی پڑھ سکتی تھی۔ وہ اس کی حقیقت سے واقف تھی، اسی لیے اس کے ہر رنگ کو سمجھنے لگی تھی۔ باران میرا شہزادہ، آؤ جلدی سے، یہ اچھا سا جوس پی لو پھر ہم کھیلیں گے۔ ریحان صاحب کے لہجے میں شہد جیسی مٹھاس کھلی ہوئی تھی، مگر اچانک مائسا کے ذہن میں بختوں کے آخری الفاظ گونج اٹھے۔ زہر سے دل نہیں بھرا ان کا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھا، پھر باران کی طرف، جو اشتیاق سے گلاس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی باران کو زہر دیا جا رہا تھا تاکہ وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکے؟ اس کے ذہن میں ایک ساتھ بے شمار سوالات ابھرائے۔ جیسے ہی باران نے گلاس پکڑا، اس کا ہولناک لہر مائزہ کے اعصاب میں دوڑ گئی۔ نہیں، وہ یہ نہیں ہونے دے سکتی۔ باران نے معصومیت سے گلاس اٹھایا اور اسے لبوں سے لگانے ہی والا تھا کہ اگلے ہی لمحے مائسہ چیخ اٹھی۔ نہیں! اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ فوراً آگے بڑھی۔ اس نے باران کے ہاتھ کو زور سے جھٹک دیا، جس سے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور سفید مایا قیمتی سنگ مرمر پر پھیل گیا۔ جہاں جہاں وہ مایا گرا، وہاں ہلکے ہلکے بلبلے اٹھنے لگے۔ وہ واقعی زہر تھا۔ پورے کمرے میں جیسے ایک ہلچل مچ گئی۔ اس جوس میں کچھ تھا کیا؟ مائزہ نے بلبلوں کو دیکھ کر اپنے چچا کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ لمحہ بلمحہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ہاں، باران کی دوا تھی، مگر تم نے یہ کیا کر دیا؟ اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے وہ جھوٹ بول گئی، مگر مائزہ ان کی بات سن کر آنکھیں پھیلا کر رہ گئی۔ اندھا بھی دیکھ سکتا تھا کہ یہ عام دعا نہیں بلکہ زہر تھا، پھر بھی وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر باران پر پڑی، جو فرش پر بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ جوس گر گیا، گندی لڑکی نے میرا جوس گرا دیا۔ مگر رونے کے دوران ہی اس کی نگاہ فرش پر پھیلے مایا اور اس میں اٹھتے ہوئے بلبلوں پر پڑی تو اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ تو یہ لوگ ہی تھے جو اسے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ان سب کو جواب دینا چاہتا تھا، مگر اس وقت اس کے اندر جینے کی خواہش بھی باقی نہیں رہی تھی۔ محض جائیداد کی خاطر سب اس کے خون کے پیاسے بن چکے تھے۔ میں نیا جوس منگوا دیتی ہوں۔ اپنے چچا کی خون خوار نگاہیں دیکھ کر مائزہ نے جلدی سے کہا تو رحمان صاحب سر جھٹکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار باران کو بچانے کا ذریعہ بن رہی تھی اور اب انہیں اپنے ہی فیصلے پر افسوس ہونے لگا تھا۔ رات کو جب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو مائسا بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس نے چچا رحمان سے کھلی دشمنی مول لے لی ہے۔ اچانک باران اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس بار اس کی چال میں پاگل پن کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں مائزہ کو بیڈ سے اٹھایا اور اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے لمس میں اس بار غصے کی بجائے ایک عجیب سی شدت اور دیوانگی تھی۔ تم نے میری جان کیوں بچائی میری جان؟ باران کی گھمبیر اور مردانہ آواز اس کے کانوں سے قریب گونجی تو مائزہ نے بے اختیار کپ کپا اٹھی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ زہر تھا؟ اگر تم وہ پی لیتے تو میرا کیا ہوتا؟ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو باران ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ کیا مطلب تمہارا کیا ہوتا؟ تم تو امیر ہو جاتی، تمہارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوتا، جو چاہتی خرید لیتی، ہر آسائش تمہارے قدموں میں ہوتی۔ وہ ہلکے طنزیہ انداز میں بولا تو مائزہ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ارے کیا ہوا؟ وہ اس کی ناراض آنکھیں دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، مگر مائزہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے وہ پیسہ اور وہ دولت نہیں چاہیے جس کے بدلے میں تم سے محروم ہو جاؤں۔ تم اس سارے عرصے میں مجھے بہت عزیز ہو گئے ہو باران، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کھیل ختم کر دو پلیز، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔
ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ایک خوبصورت سفر طے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تو باران خاموش ہو گیا۔ اسے مائزہ سے اس اعتراف کی امید نہیں تھی۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ کوئی تھا جو اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا، کوئی تھا جو اس کی فکر کرتا تھا، کوئی تھا جو سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا بن چکا تھا۔ یہی احساس اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اس نے مائزہ کے جھکے ہوئے چہرے کو اوپر اٹھایا اور نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بیگم کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر تمہارا باپ اور دانیال اس وقت تمہارے چچا کے ساتھ مل کر میری موت کا پروانہ تیار کر چکے ہیں۔ وہ زہر رحمان نے نہیں، تمہارے باپ نے بھیجا تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس نے یہ انکشاف کیا۔ تو مائزہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ یہ حقیقت اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت اسے صرف چند لمحوں کا سکون درکار تھا، وہ سکون جو اسے مائزہ کی قربت میں محسوس ہوتا تھا۔ مائزہ بھی بے اختیار اس کے قریب سے مٹتی چلی گئی، جبکہ باران کی نگاہوں میں پہلی بار تھکن، درد اور اطمینان ایک ساتھ چھلک رہے تھے۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک دروازے پر نہایت زور سے دستک ہوئی۔ دونوں چونک کر بیک وقت دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ اس وقت بھلا باہر کون ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتے، دروازے کے نیچے سے ایک خط اندر کی جانب سرکایا گیا۔ باران نے فوراً مائسا کو چھوڑا اور تیزی سے اس خط کی جانب بڑھ گیا۔ خط پر دانیال کی لکھائی صاف پہچانی جا سکتی تھی۔ مائسا، اگر تم زندہ ہو تو فوراً حویلی کے پچھلے گودام میں آؤ۔ بابا تمہارے بابا بابا تمہارے بابا کو مارنے والے ہیں۔ پلیز انہیں بچا لو، وہ مر جائیں گے۔ اور ایک اور بات باران، وہ دونوں ابھی صرف اتنا ہی پڑھ پائے تھے کیونکہ خط کا باقی حصہ سرخ رنگ کے دبوں کی وجہ سے مٹ چکا تھا، جبکہ کچھ حصہ پھٹ بھی گیا تھا۔ اس آدھے ادھورے خط کو پڑھتے ہی مائزہ کا دل بری طرح کانپ اٹھا۔ مائزہ اور باران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے دل بے تحاشا دھڑک رہے تھے۔ اس نامکمل خط نے کمرے کی فضا میں ایسی سنسنی دوڑا دی تھی کہ مائزہ کی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ باران نے خط پر جمی سرخ بوندوں کو انگلیوں سے چھوا تو اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے اور اس کی آنکھیں کسی گہری سیاہ کھائی کی مانند ہو گئی جن میں انتقام کی آگ دہکنے لگی تھی۔ باران، میرے بابا، مائسا نے روتے ہوئے ہچکی لی اور اس کی جانب دیکھا تو باران نے خط کو مٹھی میں بھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ تمہارے بابا میرے مجرم ہیں، انہیں کسی اور کے ہاتھے نہیں لگنے دوں گا۔ باران کے لہجے سے ٹپکتی شفافیت نے مائزہ کو مزید ساکت کر دیا۔ مجھے بھی جانا ہے، مائزہ نے روتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم یہیں رہو گی مائزہ، باہر موت کا کھیل جاری ہے اور میں تمہیں اس گودام کی تاریکی میں نہیں لے جا سکتا۔ اس مرد کی گھمبیر اور مردانہ آواز مائزہ کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ نہیں باران، میں نہیں رکوں گی۔ مائزہ نے تڑپ کر اس کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی انگلیاں شدت سے اس کے کالر کو جکڑے ہوئے تھی۔ وہ میرے بابا ہیں، انہوں نے جو بھی کیا ہو، مگر میں انہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ باران نے چند لمحے گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب خوف نہیں بلکہ ایک بے قرار تڑپ بسی ہوئی تھی۔ باپ کے نام پر وہ لڑکی واقعی پاگل ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے چلو، آخر کار اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مان گیا تھا، ہاں واقعی مان گیا تھا۔ مائزہ کی آنکھوں میں امید کی چمک ابھری۔ باران وارڈروب کی جانب بڑھا، وہاں سے کچھ نکال کر خاموشی سے اپنے کپڑوں میں چھپایا اور پھر مائزہ کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب دشمنوں کے چہرے اس کے سامنے آ چکے تھے اور وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی انہیں اپنا اصل روپ دکھا دیتا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ حویلی کا پچھلا حصہ مکمل طور پر سنسان اور گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور واقعہ پرانے گودام کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے زرد روشنی کی مدھم کرنیں باہر چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ باران اور مائسا دیواروں کے سائے کا سہارا لیتے ہوئے انتہائی خاموشی سے گودام کے بھاری لوہے کے آدھے کھلے دروازے تک پہنچے۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی مائسا نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یقیناً اس کی دل دہلا دینے والی چیخ نکل جاتی۔ گودام کے عین وسط میں لوہے کی ایک کرسی پر مائسا کے والد لہو لہان حالت میں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید تشدد کے واضح نشانات موجود تھے اور ان کا پورا وجود زخموں سے چور نظر آ رہا تھا۔ ان کے سامنے رحمان صاحب اپنے 4 مسلح باڈی گارڈ کے ساتھ کھڑے مکارانہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔
جبکہ دانیال ایک جانب سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ جلدی کرو اور دستخط کر دو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں اوپر پہنچا دوں گا۔ رحمان صاحب کی درندگی سے بھرپور آواز نے مائسا کا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ شخص فرعون بنا بیٹھا تھا اور وہ آج تک اس کی حقیقت سے بے خبر اسے اپنا مسیحا سمجھتی رہی تھی۔ دستخط کرو بوڑھے، ورنہ تمہارا مردہ وجود بھی اس پاگل باران کے ساتھ اسی گودام میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ رحمان صاحب کی زہریلی آواز گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تو مائسا بے اختیار دو قدم آگے بڑھی، مگر باران نے فوراً اسے روک لیا۔ ویسے تمہاری معصومیت پر ہنسی آتی ہے مجھے۔ میرے کہنے پر باران کی گاڑی کے بریک فیل کروا کر تم نے اسے مارنے کی کوشش کی، مگر وہ بچ نکلا۔ اس کا دماغی توازن بگڑنے کے بعد بھی تم نے اسے ٹھیک کرنے کی بجائے غلط دوائیاں پہنچا کر میرا ساتھ دیا۔ مگر کیا تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ اگر مجھے اس جائیداد میں باران کی شراکت پسند نہیں تو میں تمہیں کیسے برداشت کروں گا؟ میری نیت تو شروع سے ہی تمہاری جائیداد پر بھی تھی۔ اب یہ ساری زمین میرے نام کر دو اور سکون سے مر جاؤ۔ یقین کرو، اس زمین کو ایسے داموں بیچوں گا کہ خریدنے والا ساری زندگی تمہیں دعائیں دیتا رہے گا۔ اس کی مکروہ ہنسی اور سالمانہ الفاظ مائسا کے دل میں خنجر کی طرح اترتے چلے گئے۔ یعنی اس کے چچا اور اس کے باپ نے مل کر باران کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ کر بھی دستخط؟ بیٹی کی فکر مت کر، جب اس کی جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروا لوں گا تو اسے بھی تیرے پاس بھیج دوں گا۔ رحمان صاحب نے کہکا لگاتے ہوئے مائسا کے بارے میں یہ الفاظ ادا کیے تو باران کے ہاتھوں کی گرفت مائسا کے وجود پر اس قدر سخت ہوگی کہ اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تو یہ سچ تھا، باران پر حملہ کسی اور نے نہیں بلکہ رحمان صاحب کے کہنے پر خود مائسا کے والد اور دانیال نے کیا تھا، اور بارات نہ لانا بھی اسی کھیل کا حصہ تھا تاکہ مائسا کو اس حویلی میں ایک جاسوس بنا کر بھیجا جا سکے۔ مائزہ نے صدمے اور شرمندگی سے باران کی طرف دیکھا۔ اس کا سر بے اختیار جھک گیا، مگر باران کی نظریں اس پر نہیں بلکہ اپنے شکار پر جمی ہوئی تھی، اور ان نگاہوں میں اب صرف خاموش قہر، انتقام اور تباہی کا وعدہ موجود تھا۔ ماضی: یوسف زئی خاندان کے سب سے بڑے سپوت جہانگیر یوسف زئی بے شمار زمینوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس اتنی وسیع جائیداد تھی کہ اگر وہ اپنی تمام زمینیں فروخت بھی کر دیتے تو ان کی آنے والی 50 نسلیں بھی گھر بیٹھ کر آرام سے زندگی گزار سکتی تھی، اور وہ دولت پھر بھی ختم نہ ہوتی۔ دوسری جانب ان کے قریبی دوست رحمان کی نظریں آہستہ آہستہ ان زمینوں پر جمتی چلی گئیں، اور لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے وہ براہ راست اس ساری جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے، مگر پھر ان کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ آیا۔ انہوں نے جہانگیر یوسف زئی کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی تمام زمینیں اپنی اکلوتی اولاد کے نام کر دیں۔ وہ ایسی چالاک باتیں اور ایسے دلائل دیتے رہے کہ بالآخر جہانگیر یوسف زئی اپنے عزیز دوست کی باتوں میں آ گئے اور اپنی تمام زمینیں اپنے بیٹے باران کے نام منتقل کر دی۔ رحمان صرف اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ کام مکمل ہوا، اس نے جہانگیر یوسف زئی اور ان کی اہلیہ کو ایک منصوبہ بند کار حادثے میں مروا دیا۔ یوں وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ باران کی سرپرستی رحمان نے خود سنبھال لی۔ وہ آہستہ خستہ حال اور معمولی گھر سے نکل کر یوسف زئی حویلی میں آ بسا، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے حالات بدلنے لگے۔ مگر دولت اور طاقت کی یہ چمک صرف رحمان کے دل میں ہی نہیں بلکہ اس کے بھائی رضوان کے دل میں بھی لالچ جگا چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائیوں کی ہوس بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک دن انہوں نے باران کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور اس کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے، مگر باران خوش قسمت تھا کہ بچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بریک فیل ہونا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اسی واقعے کے بعد وہ کافی حد تک اپنے دشمنوں کی حقیقت سمجھ چکا تھا، اسی لیے اس نے پاگل پن کا ناٹک شروع کر دیا اور ایک ڈاکٹر کو اپنی ایک زمین دے کر اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور باران کو پاگل دیکھ کر رحمان اور رضوان کو اپنا منصوبہ مزید آسان لگنے لگا۔ پھر دونوں بھائیوں نے ایک نئی چال چلی اور اپنی اولادوں کا رشتہ طے کر دیا۔ رضوان کی بیٹی مائزہ کا نکاح رحمان کے بیٹے دانیال سے مقرر کر دیا گیا، مگر شادی کے دن انہوں نے جان بوجھ کر دانیال کو غائب کروا دیا اور عزت بچانے کے نام پر اپنے دوسرے بیٹے یعنی باران کو دلہا بنا کر پیش کر دیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ باران کے ساتھ مائزہ کا نکاح کروا کر آہستہ آہستہ تمام جائیداد اس کے نام منتقل کروا لی جائے گی، اور پھر باران کی موت کے بعد مائزہ کی شادی دوبارہ دانیال سے کروا دی جائے گی۔ پوری جائیداد اپنے اور بیٹے کے قبضے میں لے لی جائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
बारान और मायसा का निकाह तो हो गया, लेकिन वो चाहकर भी बारान को मार ना सके। मायसा हर बार उसकी ढाल बन जाती और किसी न किसी तरह उसे बचा लेती। बिलाखिर इसी परेशानी से तंग आकर उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने मायसा के बाप को मारने का मंसूबा बनाया, ताकि मायसा की तमाम तवज्जो बारान से हटकर अपने वालिद की तरफ चली जाए और वो अपने बाप के सदमे में डूब जाए। मगर तकदीर ने एक बार फिर उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। दानियाल मजीद अपने ज़मीर का गला न घोंट सका और आखिरकार उसने मायजा को वहां बुला लिया, जहां उसके बाप के खेल का इख्तिताम होने वाला था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े सांप हो। मेरे बस में होता तो मैं अपनी बेटी को इस दोजख से निकाल कर तुम्हारी सारी हकीकत उसे बता देता। मौत को अपने सामने देखकर रिजवान साहब का ज़मीर भी जाग उठा था। अब बहुत देर हो चुकी है। रहमान साहब के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। खत्म करो उसका किस्सा। वो रिजवान साहब से जबरदस्ती दस्तखत करवाते हुए अपने आदमियों को हुक्म देकर मुड़ने ही वाला था कि अचानक पूरे गोदाम का अंधेरा यकदम गहरा हो गया। बारान ने बाहर से मेन स्विच की तारीखी काट दी थी और पल भर में सारा गोदाम तारीकी में डूब गया। अचानक छा जाने वाले इस अंधेरे ने सबको बौखला कर रख दिया था। ये क्या हुआ? अपने हथियार लोड करो। रहमान साहब की घबराई हुई आवाज गोदाम के सुनाटे में गूंजी तो उन्हें अपनी ही आवाज से खौफ महसूस होने लगा। मगर इसी दौरान बारान एक चीते की तरह अंधेरे को चीरता हुआ अंदर दाखिल हो चुका था। इस लम्हे वो यूसुफ सई खानदान का ऐसा वारिस बन चुका था, जो अपना हक लेने और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने असल रूप में सामने आया था। चंद लम्हों बाद अचानक लाइट्स दोबारा रोशन हुई तो मंजर बदल चुका था। तीसरा गार्ड बारान की मजबूत गिरफ्त में तड़प रहा था, जबकि चौथे गार्ड की तरफ उसने अपनी पिस्तौल तान रखी थी। दूसरी जानिब मायसा दौड़ती हुई अपने वालिद के पास पहुंची और रोते हुए उसकी रस्सियां खोलने लगी। मायसा, तुम यहाँ? रिजवान साहब ने नीम मुर्दा हालत में उसकी तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। वो भी उन्हें कुछ जवाब देने ही वाली थी कि उसकी निगाह बारान की जानिब उठ गई। अगले ही लम्हे उसका दिल दहल कर रह गया। रहमान साहब खामोशी से बारान की पुश्त पर निशाना तान चुके थे, जबकि बारान इस वक्त तीसरे गार्ड को काबू करने के बाद चौथे पर अपनी पिस्तौल का रुख किए हुए था। बारान, नीचे झुको। मायजा ने पूरी ताकत से चीखकर उससे खबरदार करने की कोशिश की, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। रहमान साहब की आंखों में शैतानी चमक उभर आई थी। उनके लबों पर मकाराना मुस्कुराहट फैल गई और वो कहका लगाते हुए ट्रिगर पर अपनी उंगली दबा गए थे। कुछ अरसा बाद दानियाल और रिजवान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। वो दोनों अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थे। उन्होंने बारान से माफ़ी भी मांग ली थी और बारान उन्हें माफ़ भी कर चुका था, मगर उसके बावजूद उनके दिलों का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी जानिब रहमान अब मिट्टी तले जा सोया था। इस शख्स का लालच आखिर उससे उसकी अपनी ही जिंदगी में छीन कर ले गया था। अंधेरों से उजालों का सफर शुरू हो चुका था। दानियाल और रिजवान अब हवेली में ही रहते थे और वहां रहने का फैसला भी बारान का ही था। उसने उन्हें उसी शर्त पर माफ किया था कि वो सब एक ही छत तले रहेंगे और माजी की तलखियों को पीछे छोड़ देंगे। रात का आखिरी पहर था। हवेली का वो शाही कमरा धीमी सर्द रोशनी में नहाया हुआ था। सफेद रेशमी चादर से सजा बेड और संदल की मद्दुम खुशबू माहौल को निहायत दिलकश बना रही थी। मायजा आईने के सामने खड़ी अपने गले का भारी हार स्याह मखमली डिब्बी में रखते हुए मुस्कुरा रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया। मायजा की सांसें बेख्तियार थम सी गईं। बारान का वजूद उसके बिल्कुल करीब था। आईने में क्यों देख रही हो मेरी जान? मेरी तरफ देखो ना। तुम्हारा असल आईना तो मेरी आंखें हैं, जिनमें तुम अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ जलवा कर रहती हो। उसकी गंभीर आवाज सुनकर मायजा के गाल सुर्ख हो गए और वह शर्मा कर नजरें झुका गई। गमों के बादल अब छिट चुके थे और दोनों के सामने एक पुरसकून और खूबसूरत जिंदगी मुंतजर थी। एक ऐसी जिंदगी जहां अब कोई साजिश, कोई फासला और कोई दुश्मन उनके दरमियान हायल नहीं हो सकता था। बारान ने नरमी से देखा और उसकी ठोड़ी उठाकर उसकी आंखों में देखा। इन निगाहों में बरसों की तड़प, मोहब्बत और सुकून एक साथ सिमटे हुए थे। मायसा का दिल बेख्तियार तेजी से धड़कने लगा, जबकि बारान की आंखों में एक दिलकश इत्मीनान झलक रहा था। वो लम्हा इन तमाम अधूरे एहसासात, खामोश जज्बों और अनगिनत आजमाइशों का हासिल था, जिनसे गुजर कर वो यहाँ तक पहुंचे थे। मायसा ने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके सीने पर टका दिया और बारान ने उसे मजीद मजबूती से अपने हसार में ले लिया।
یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام طوفان تھم چکے ہوں اور قسمت نے آخر کار انہیں ان کی محبت کا صلہ دے دیا ہو۔ اور پھر یوسف سئی حویلی کا وہ کمرہ ایک ایسی سچی اور خوبصورت محبت کی داستان کا خاموش گواہ بن گیا تھا، جو ایک جھوٹے پاگل پن سے شروع ہوئی تھی اور ایک سچے خالص اور لازوال عشق پر اپنے حسین انجام کو پہنچ چکی تھی۔